میں انشاءاللہ تعالی ابھی خطابات سے دعوت دینا انداز بیان ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، عظیم مذہبی اسکالر حضرت مولانا قاری مبشر حمید صاحب انشاءاللہ تعالی ابھی تھوڑے سامنے خطابات کرنا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وعلیکم السلام ماشاءاللہ اہلا وسہلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شیئا ورحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس اللہ رب العزت نے مجھ کو آپ کو بلکہ ساری انسانیت کو پیدا کیا۔ نہ صرف ہم سب کو پیدا ہی کیا ہے بلکہ پیدا کرنے سے پہلے ہی ہماری سب کی روزی کا بھی بندوبست کیا۔ تمام تعریفات تمجیدات تسبیحات اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس کی خوبیوں کی نہ تو ابتدا ہے نہ انتہا، وہ اولاد سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے۔ لاکھاں کروڑاں ریت کے ذرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، سمندر کے پانی کے قطرات سے بڑھ کر، بے شمار بہت و حساب انگن لا تعداد نبی اکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہوں۔ میں اس مختصر حمد و صلات کے بعد اپنے رب کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اس بابرکت مجلس میں جس موضوع پر بحث کروں گا وہ میرا موضوع ہے ایمان کی حمیت اور مومن کی شان۔ تو لہذا میری ایک عادت ہے، شروع میں ہی کہہ دیتا ہوں کہ یقیناً آپ مسجد میں آئے ہیں تو محض اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے آئے ہیں، ایسا ہی نا انشاءاللہ۔ پھر یاد رکھیے آپ میں سے ہر ایک کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ آپ اپنی ساری کی ساری توجہ اٹینشن میری گفتگو میں رکھیے گا، اور مجھ پر یہ حق ہے کہ میں اپنے رب کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ آپ کو بات سمجھا کر کے جاؤں۔ تو میں چاہوں گا بڑے بڑے جو لوگ
وہ میرے قریب آ جائیں تاکہ انشاءاللہ تعالی ایک بات شروع میں کہہ دوں، میری گفتگو سے ذرا بھی دھیان ہٹ گیا تو گفتگو سمجھ نہیں آئے گی، پورا مغز چاہیے مجھے، پورا مغز گفتگو کو تمہیں سمجھانے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس کائنات کے اندر روح زمین کے اوپر سب سے قیمتی چیز، سب سے اہم چیز، سب سے ویلیوایبل چیز کون سی ہے کہ اس سے پڑھ کر اس کائنات کے اندر کوئی اور چیز ویلیوایبل نہیں ہے، اہم نہیں ہے، قیمتی نہیں ہے؟ سنیے، قرآن کی زبان میں اس کو ایمان کہتے ہیں۔ آؤ ذرا اس دعوے کو پروف کرنے کے لیے ہم قرآن سے ایک دلیل لیتے ہیں۔ سورۃ العمران ہے، قرآن کی 3 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 91 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی وہ مر گئے، ان کو موت آ گئی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک سے بھی کل قیامت کو زمین پر کر کے سونا قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے بدلے میں کہ ان کو جنت دے دی جائے گی۔ یعنی کہ کافر اس زمین کو پر کر کے سونا پیش کرے اس چیز کے بدلے میں کہ اللہ تو جہنم سے مجھ کو چھٹکارا دے دے اور جنت کا داخلہ دے دے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم زمین پر کر کے سونا لینے والے نہیں اسے۔ اللہ اکبر! دیکھ رہے ہیں، ایک طرف ساری زمین پر کر کے سونا ہے اور دوسری طرف ایمان ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ایمان اس زمین پر کر کے سونے سے کئی گنا افضل اور اہمیت کا حامل ہے۔ آج وہی ایمان ہمارے ہاں غیر اہم ہے، اور آج ہم ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں جو اہم نہیں تھی، وہی ہمارے لیے اہم ہو گئی ہیں، اور جو اہم تھی وہ ہمارے لیے بے معنی ہو گئی ہے، بے اہم ہو گئی ہے۔ آج دوڑ دھوپ کس کے لیے ہے؟ اس دنیا کے لیے؟ نہ آؤ نہ باؤ نہ تاؤ نہ صبح نہ شام نہ دوپہر نہ سردی نہ گرمی نہ بیماری، ساری کی ساری محنت اس دنیا کے لیے۔ اور میں تو کہتا ہوں ہم سے بڑھ کر کوئی احمق اور بیوقوف ہو نہیں سکتا، اس وجہ سے کہ ہم گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ میں نے تو اپنی 32-33 سالہ زندگی میں دیکھا ہے، جو بھی میرے کان کے قریب آ کے بیٹھا ہے فکر دنیا میں بیٹھا ہے، حضرت صاحب کوئی وظیفہ بتا دے کام چل پڑے۔ صحابہ وہ تھے جن کا دین تو دین تھا، دنیا بھی ان کی دین تھی، اور ہم وہ ہیں ہماری دنیا تو دنیا، ہمارا دین بھی دنیا کے لیے ہے۔ مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں کام چل پڑے۔ ایک بندے نے تو یہاں تک کہہ دیا حافظ صاحب میں نے تو نماز پڑھنی بھی چھوڑ دی۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہا فلاں مولوی صاحب نے بتایا تھا 1,00,000 مرتبہ یہ پڑھنا تجھے نوکری مل جائے گی، مجھے ملی نہیں، میں نے تو نماز بھی چھوڑ دی۔ دکان نہیں ہے، افتتاح کرنا ہے، ذرا 2 دیگیں اتار کر کے بانٹ تو صدقہ کرو، اچھی چلے گی۔ کس کے لیے اچھی چلے گی؟ اللہ کے لیے نہیں۔ اور مجھے افسوس ان علماء کرام پر بھی آتا ہے جو محض دنیا کے لالچ میں ان لوگوں کو الجھائے ہوئے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھو، چھت پھاڑ کر کے خزانہ تم پر اترے گا۔ بتاؤ کل قیامت سے اللہ سے کیا لینا ہے؟ اس دنیا کی فکر میں دین کو گوا رہے ہیں۔ تہجد پڑھیں گے تب جب ہم پر مشکل آئے گی، ہاتھ اس وقت دعا کے لیے اٹھیں گے جب مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں گے، ویسے ہم نہیں اٹھانے والے، ویسے رب کے سامنے گڑ گڑانے والے ہیں۔ اس دنیا کی فکر، اور میں تو سمجھتا ہوں ایک بندہ آپ میں سے کھڑا ہو جائے
میں چیلنج سے کہتا ہوں دنیا کی ہر نعمت میں 3 خرابی ہیں، ہر نعمت میں ایک بھی نہیں۔ دعویٰ ہے میرا، جوانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پوچھو ذرا اس بوڑھے بابے سے، اردو دی سمجھ آ رہی ہے پنجابی شروع کرتا ہے، ذرا پوچھو اس بابے کو جس کے ہاتھ کام رہے ہیں، جو صحیح طریقے سے بول نہیں سکتا، بولتا ہے تو پھک پھک کی آواز آتی ہے، چلتا ہے تو لڑکھڑاتا ہے، ہاتھ پکڑتے کسی چیز کو تو اچھے سے گرفت نہیں کر پاتا، اور جوانی کی پکچر دیکھ کر روتا ہے اور کہتا ہوں پریشان کیا کروں اس عمر رفت کا علاج، میرا بچپن کھا گئی، میری جوانی کھا گئی۔ جوانی ملی چند دنوں کے لیے، یعنی کہ ایک ملی تو اس کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے۔ کوالٹی سمجھتے ہو کوالٹی کیا ہے؟ بتاتا ہوں۔ جوانی ملی، کبھی نزلہ، کبھی زکام، کبھی بخار، کبھی ایکسیڈنٹ، کبھی بازو ٹوٹ گیا، کبھی ٹانگ ٹوٹ گئی، کچھ نہ کچھ ہوا، کوالٹی بھی ٹھیک نہیں۔ جوانی ملی تو پھر کوانٹیٹی تعداد میں ملی تو تھوڑے دن ملی۔ بڑھاپا، یہ سفید بال لارم ہوتے ہیں۔ آج ایک بات بتا دوں، جب سفید بال آ جائیں تو سمجھو تم موت کے دھارے پر کھڑے ہو گئے ہو، کیونکہ جوانی تو ٹلتی ہے، بڑھاپا ٹلتا نہیں ہے، ساتھ لے کے قبروں میں جاتا ہے۔ یہ سفید بال لارم ہے کہ اب چوکس ہو جا، چکنا ہو جا، ہوشیار ہو جا، اب ہوش باش، بالکل چوکس ہو کے کھڑا ہو جا، کیونکہ اب تو قبرستان میں پہنچنے والا ہے۔ آئی جوانی، ٹل گی پتہ بھی نہیں چلا، کہتے ہیں یار بس کال دی گال سی، پوچھو ذرا باتوں سے، بتائیں گے کال دیاں گلنا سی بس۔ پھر ملی تو ہمیشہ کے لیے نہیں ملی، 3 خرابی، کون سی نعمت ہے؟ کوئی اٹھاؤ تو صحیح، اللہ اکبر۔ اور میکسیمم آج جو عمر کا لیول چل رہا ہے نا، ایوریج چل رہی ہے، وہ صرف اور صرف 60، میکسیمم 60 سال، تقریباً 60 سال عمر ہے بس۔ اس سے اوپر کوئی چلا جائے تو چلا جائے، زیادہ لوگوں کی 60 سال ادھر تک پہنچتی ہے۔ ایک بندے کی ہم مان لیتے ہیں 60 سال عمر ہے، اگر وہ 8 گھنٹے سوتا ہے تو سمجھ لو کہ 20 سال اس نے سو لیے، اور اگر 8 گھنٹے کام کرتا ہے تو سمجھ لو کہ 20 سال اس نے کام میں گنوا دیے، 40 سال گئے۔ 15 سال تک تو اس کو شعور بھی نہیں آتا، اس بچے کو کیا پتا ہے صرف 5 سال کے لیے آخرت کو برباد کرنا ہے۔ کتنی اہم چیزوں میں، غیر اہم چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، اہم چیز کو چھوڑ کر کے۔ بل گیٹس لوگ کہتے ہیں کامیاب انسان ہے، 1 سیکنڈ کا کروڑوں کی تعداد میں ڈالر اس کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، بل گیٹس کے، کامیاب انسان۔ میں کہتا ہوں نکما ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مومن مواحد ہے، پاؤں میں جوتا نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، رہنے کے لیے چھت نہ ہو، کھانے کے لیے اس کے پاس دوسرے ٹائم کی روٹی نہ ہو، لیکن رب کعبہ کی قسم اس بل گیٹ سے کیا، دنیا کے ہر امیر ترین شخص سے وہ کامیاب ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمان اتنی بڑی پاور، ذرا غور کرو، یہ تمہاری مسجد کتنی ہے؟ چلو جی 5 مرلے کی مان لیتے ہیں اس مسجد کو، اس مسجد کے حال کو سونے سے بھر دو، پورا اوپر سے لے کر کے نیچے تک، دنیا کی کیا چیز نہیں تم خرید سکتے۔ تو اللہ کہتا ہے پوری روح زمین کو تھالی بنا دیا جائے، تھالی، پھر اس تھالی کو سونے سے بڑھ کر کافر کہے مجھے جہنم سے چھٹکارا دے دے، اے رب یہ سونا قبول کر لے جو زمین پر کر کے تجھے پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بدلے جنت دے دے، تو اللہ کہتا میں قبول کرنے والا ہوں، مجھے تو ایک چیز چاہیے، وہ ایمان ہے۔ اللہ، کتنے خوش نصیب لوگ ہو تم، ایک چیز وہ ایمان ہے۔ اللہ، آؤ ذرا سورۃ مومن ہے، قرآن کی 40 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 7، 8، 9، اس کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مومن اور ایمان والوں کی، ایمان کی کیا اہمیت ہے اور مومن کی کیا شان ہے۔ فرمایا الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، جنہوں نے
عرش اٹھایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں اللہ اکبر، مستدرک للحاکم، امام حاکم فرماتے ہیں اپنی مستدرک میں کہ وہ 4 فرشتے، حملۃ العرش اربعۃ، 4 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، جو اس وقت اٹھایا ہوا ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں، لیکن قرآن کی نص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کل قیامت کو 8 فرشتے ہوں گے اٹھانے ہوئے۔ سورۃ الحاقہ ہے، قرآن کی 69 نمبر کی سورت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ یومئذ ثمانیہ، کل قیامت کو، قیامت والے دن تیرے رب کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا دیکھو یہ عرش، اس عرش کو قرآن میں عرش عظیم کہا گیا ہے۔ اس عرش کو کیا کہا گیا ہے؟ عرش عظیم۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر ہے رب العظیم۔ سمجھ رہے ہیں؟ پھر دوبارہ ترتیب بناتا ہوں۔ اس عرش کو قرآن میں عرش عظیم کہا گیا ہے۔ وجہ پتہ ہے؟ اس لیے کہ اس پر رب العظیم، سمجھ رہے ہیں، اور اللہ مستوی ہے عرش پر، الرحمن علی العرش استوى۔ اللہ کے مستوی ہونے کی کیفیت مجہول ہے۔ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ بیٹھا دیکھ رہا ہے، کر لو جو تم نے کرنا ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ اللہ بیٹھا نہیں ہے، کھڑا نہیں ہے، کیفیت مجہول ہے۔ بس ہمارا اعتقاد یہ ہونا چاہیے، عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ عرش پر ہے، اور اللہ ہر جگہ موجود بھی نہیں ہے۔ اللہ کا علم، اللہ کی بصیرت، اللہ کی سمان نے کائنات کی ایک ایک چیز کو گھیر رکھا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ عرش عظیم ہے اس وجہ سے کہ اس پر رب العظیم ہے، اور جس عظیم عرش کو فرشتوں نے اٹھایا ہے تو وہ فرشتے بھی عظیم ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پہلی وجہ یہ فرشتے بہت عظیم ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے عرش عظیم اٹھایا ہے۔ عرش عظیم اس وجہ سے عرش عظیم ہے کہ اس پر رب العظیم ہے، اور دوسری وجہ کیونکہ یہ جو فرشتے ہیں کائنات میں سب سے قریب اللہ کے یہی فرشتے ہیں۔ دیکھو عرش کے اوپر اللہ ہے، اور عرش کو اللہ رب العزت کے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور جو فرشتے ارد گرد ہیں۔ بس اس بات کو ذہن سے نہیں نکالنا کہ کون سے فرشتے ہیں؟ عظیم فرشتے، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور جو عرش کے ارد گرد ہیں۔ اچھا وہ کرتے کیا ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، پہلا کام ان کا کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں۔ تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں۔ تسبیح کس کو کہتے ہیں اور تحمید کس کو کہتے ہیں؟ چلو اس سے پہلے کہ میں اس کی تشریح کروں، ایک دو حدیث سامنے رکھ لیں کہ ان کی فرشتوں کی تسبیح اور تحمید کیا ہے۔ بخاری شریف ہے، کتاب الدعوات ہے، حدیث نمبر 6405 ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث یوں ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ فإن كانت مثل زبد البحر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے، چاہے اس کے سمندر کی جاگ کے برابر گناہ کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ ان فرشتوں کا کلام ہے جو فرشتے عظیم ہیں، یہ ان فرشتوں کا کلام ہے جو فرشتے اللہ رب العزت کے بہت قریب ہیں، اور جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور جو عرش کے ارد گرد ہیں۔ اور آؤ ذرا ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، بخاری شریف ہے، کتاب التوحید ہے، حدیث نمبر 3263 ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حدیث یوں ہے، ان ابی ہریرہ، او چھوٹے یار اب بچوں تو بٹھاؤ، ڈسٹرب ہو رہے ہو، یا انہوں کر دو یا بٹھا دو اس کو۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
تمہیں کیا پتا کہ حدیث پڑھنے کا کیا مزہ ہے؟ اس کا ردہ کافیہ ردیف مراسے سجہ تمہیں کیا پتا؟ سوت اثر پہ 8 جمعہ الحمدللہ لگاتار میں نے پڑھائیں صرف سوت اثر پہ. اور اس بات کو ذہن میں رکھو، ذرا اس کی ترتیب دیکھو، عربی سمجھ، اس کا ترجمہ آئے سمجھ میں نہ آئے کیا بات ہے. کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ اکبر، یہ نبی کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا. اللہ اکبر، کیا مزہ ہے اللہ کی قسم. کہا 2 کلمات ایسے ہیں، 2 کلمات جو اللہ کو بہت محبوب ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں. توتلا بندہ جس کی زبان لڑکھڑاتی ہو وہ بھی اگر ان کلمات کو پڑھنا چاہے تو آسانی سے پڑھ سکتا ہے. اور میزان میں اتنے باری ہیں، ایک طرف صرف یہ 2 کلمے ہوں اور دوسری طرف پوری دنیا کو لاد دیا جائے تو یہ دونوں جو کلمات ڈالیں جس پلڑے میں وہ پلڑا زمین پر بیٹھ جائے گا. اللہ اکبر، اتنے باری ہیں. پتہ ہے کیوں؟ آؤ ذرا ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. مسلم شریف ہے، کتاب الدعوات ہے، اور حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث ہیں. عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اخبرک باحب الکلام الی اللہ ان حب الکلام الی اللہ سبحان اللہ وبحمدہ. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایسے کلمات نہ بتاؤں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول بالکل خبر دیجئے. فرمایا پھر سن لو، اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب کلمے ہیں وہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان فرشتوں کا کلام ہے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور جو عرش کے ارد گرد ہیں. اور یہ تو صحیح روایات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک ضعیف روایت بھی سن لیں. لیکن اگر ان دونوں ٹکڑوں کو الگ الگ کریں تو دونوں ٹکڑے الگ الگ صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں. وہ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص صبح کے وقت فجر کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی بندہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ کہہ لے تو اللہ دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا. اللہ اکبر. اب سن لے ذرا، تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے سبحان اللہ کو، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تحمید کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے الحمدللہ، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ مطلب سبحان اللہ بس. سبحان اللہ پتہ کیا معنی ہے؟ تنزیہ ربی ان کل ما یلیک بہ. یہ تعریف ہے سبحان اللہ کہ اللہ میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ اعتقاد ہے، میرا یہ فیت ہے کہ اللہ تو ہر کمزوری سے، ہر شریک سے، اللہ تو ہر عیب سے، اے میرے اللہ تو اپنے ہر شریک سے پاک ہے. یہ میرا ایمان ہے. یہ ہے سبحانہ کا معنی. اور حمد کا معنی پتہ کیا ہے؟ ایک لفظ حمد ہے، ایک شکر ہے. شکر پتہ کب انسان کرتا ہے؟ شکر ہوتا ہے کسی خاص نعمت. ایک بندے کو 5 سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد اللہ نے بیٹا دیا، یا 2-3 بیٹیوں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا. اللہ کی نعمت ہے، اس کو اس نعمت ملی، اس کے بدل میں اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. یہ شکر ہے. خاص ایک نعمت جو بندے کو، خاص بندے کو دی جائے، اس کے بدلے جب وہ اللہ رب العزت کے لیے کلمات کہتے ہیں اس کو شکر کہتے ہیں. اور حمد پتہ کیا ہے؟ ہم یہ ہے کہ ہم اپنے جسم، پورے جسم کو، وجود کو دیکھتے ہیں. اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، ناک دیا ہے، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں، یہ نعمتیں ہیں. زمین پر چل رہے ہیں، پھر ایک ایک چیز اللہ نے ہمیں دی ہے. یہ جب مجموعی اللہ کے انعامات اور نعمتوں کو دیکھتے ہیں، اس کے بدلے ہم جو اللہ کی تعریفی کلمات کہتے ہیں اس کو حمد کہتے ہیں. سمجھ آئی؟ شکر کس کو، حمد کس کو؟ کیا کہ اللہ جتنی بھی صفات کاملہ ان کے ساتھ تو متصف ہے. غنی بندہ بھی ہے، لیکن بندہ ایسا غنی ہے جس سے ایک سے دوسری یا تیسری دفعہ سوال کر لو تو ڈانٹ ڈالے گا. لیکن اللہ تو الغنی ایسا ہے، تیرے ایسے خزانے ہیں کہ تو اس سے ناراض ہوتا ہے جو تجھ سے مانگے نہ. اللہ اکبر. اور تو اس سے خوش ہوتا ہے جو تجھ سے مانگتا ہے. تو ایسا الغنی ہے. تیری جتنی بھی صفات ہیں وہ کاملہ ہیں. بندوں کے اندر اگر وہ صفت ہے تو بندہ کامل نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ ہے حمد. تو آئے پہلا کام وہ فرشتے تو نہیں بھول گئے. کون سے فرشتے؟
اور جنہاں نے عرش نو چکیا آیا تے جڑے عرش دے ارد گرد پہلا کام انہاں دا کی ہے سبحان اللہ و بحمدہ تسبیح اور تحمید گل یاد ہے دوسرا کام کی ہے وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اچھا اصل نا قرآن بڑی زبردست میں تانوں کسے ایک نو پوچھ لواں نا کہ آ قرآن پڑھ دے جے تے کدی غور بھی کیتا ہے آیاتاں تو کی مطلب پتہ ہی نہیں قرآن انقلابی کتاب ہے انقلابی اگر کوئی بندہ علم دے تو غور و فکر کرے گا تو دنیا چ ترقی کرے گا اگر عمل کرے گا تو آخرت چ نجات پائے گا ایسی عظیم کتاب وَيُؤْمِنُونَ بِهِ سوال تے کھڑا ہو گیا میں بھی اللہ سونے پہلے وہ فرشتے کی کہن ڈے نے سبحان اللہ و بحمدہ تیری تسبیح و تحمید کرن ڈے تو وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وہ ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ ایمان بعد میں ایمان کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا بھائی یؤمنون سبحان اللہ و بحمدہ کہنے لی پہلے ایمان دا ہونا ضروری ہے کیوں شیخ ہیں جی ناظر صاحب ایمان ہوئے گا اللہ نو مننا گا تو پھر ہی میں سبحان اللہ اللہ دی تسبیح و تحمید کراں گا پہلے تسبیح تحمید کہ فرشتے سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے تحمید پھر وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے وَيُؤْمِنُونَ بِهِ لانے کا مطلب کیا ہے جبکہ سبحان اللہ و بحمدہ اس کے بعد ہونا چاہیے اس سے پہلے تو ایمان کا ہونا ضروری تھا تو لہذا میں نے جتنی بھی کچھ تفاسیر جو میرے پاس تھی میں نے کھنگالا صرف ایک مفسر نے اس کا جواب دیا زمخشری رحمہ اللہ کہتے ہیں وَيُؤْمِنُونَ بِهِ لانے کا مطلب یہ ہے غور سے ذرا میری طرف دیکھیے وَيُؤْمِنُونَ بِهِ لانے کا مطلب یہ ہے وَيُؤْمِنُونَ بِهِ لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو فرشتے اللہ کے اتنے قریب ہیں جو فرشتے اللہ کے اتنے قریب ہیں انہوں نے بھی رب کو دیکھا نہیں کیونکہ ایمان جو ہوتا ہے وہ مشاہدات میں نہیں ہوتا بلکہ غائبات میں ہوتا ہے مشاہدات سمجھے نہیں مشکل لفظ بول گیا ہوں انج ہے مشاہدات کہتے ہیں ویکھ کے تسی رب نو دیکھیا ایمان رکھ دے جی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھیا ایمان رکھ دے جی فرشتہ نو دیکھیا نہیں نا ایمان رکھ اے غائب ایمان کندے چندہ ہے غائبات مشاہدات نہیں ہوتا اسی اللہ نو نہیں دیکھیا رسولہ نو نہیں دیکھیا فرشتیاں نو نہیں دیکھیا کتاباں نو نازل ہوندیا نہیں دیکھیا وَيُؤْمِنُونَ بِهِ دا مطلب ہے کہ جڑے فرشتے انہیں اللہ دے قریب انہاں نے بھی رب نو دیکھیا کوئی نہیں اللہ ہن محمد دی شان ویکھو کہ محمد جدو جنت چ جائے گا تے رب نو دیکھے گا اللہ کیا یار بات ہے رب کعبہ دی قسم ہے او فرشتے الذین یحملون العرش ومن حولہ جنہوں نے رب کے عرش کو اٹھایا ہے اور رب کے عرش کے ارد گرد ہیں رب کعبہ کی قسم انہوں نے بھی رب کو نہیں دیکھا لیکن جب مومن جنت میں جائے گا تو اپنے رب کا دیدار کرے گا اللہ وہ تیرے نصیبے دے کی کیا نے تیرے مقدر دے کی کیا نے آپ نو آپ کوسیا نہ کر دنیا نہیں لبتی کوئی گل نہیں یہ تو ٹر جانی کسی کو بھی نہیں رہی یہ کسی دی سکی آئی نہیں دنیا دے اندر رہندے ہو نا مشاہدات کریا کرو یار دیکھیا کرو نصیحت بندے نو لانی چاہیے تھی ویسے میں لمحہ چلے جانا جی میں انہوں چلا گیا میں چاہنا آپ دے موضوع تے رہا اللہ اکبر ہن اگے چلیے او فرشتے پہلا کام انہاں دا کیا بھولت نہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ دوسرا یؤمنون بہ تو تیسرا کی کہندے نے فرمایا وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اے جڑے ایمان لیان والے ہیں نا فرشتے انہاں لئی استغفار دی دعا کرتے ہیں کیڑے فرشتے اللہ اکبر او عظیم فرشتے جنہاں نے عرش نو اٹھایا ہویا ہے تو اور عرش دے ارد گرد نے او کنہاں لئی دعا کر دے او تواڈے لیے پاجی خوش ہو جاؤ وَيَسْتَغْفِرُونَ اور پھر مضارع دا سیگا پاجی تو مضارع دے اندر عربی دا طالب علم جاندا تجدد پایا جاندا تجدد دا معنی تسی نہیں سمجھے میں دسدا تجدد دا معنی اے آ کہ فرشتیاں ایک باری نہیں کیا کہ اللہ انہاں نو معاف کر دے تو بس چپ ہو گیا نہیں بلکہ برابر لگے اللہ انہاں نو معاف کر دے اللہ انہاں نو معاف کر دے اللہ اپنے مومن بندیاں نو معاف کر دے اللہ اپنے ایمان والے بندیاں نو معاف کر دے کون دعا کر رہے ہیں او فرشتے جڑے بہت عظیم نے جڑے اللہ دے سب تو زیادہ قریب نے ایک گل نو ذہن چوں نکل اگے کہندے کی نے ربانا اچھا ہن نا دعا دا نا
طریقہ دسیا جا رہا ہے کہ مومنو مسلمانوں جدو تسی بھی دعا منگنی ہے نا تو آپ فرشتیاں واکو منگنی جے جڑے اللہ دے عرش نو چکے ہوئے نے تے جڑے اس عرش دے ارد گرد نے انہاں دے دعا دے طریقے واکو تسی دعا منگنی. سمجھ آ رہی یار؟ اصل چ نا میری عادت ہے مینوں کالر میک لایا گیا کرو. میں جنہ چکر اکھاں چکھ پا کے گفتگو کر مینوں مزہ نہیں آتا کیونکہ میں چاہنا میں کوئی پلے تواڈے پا کے چلے جاؤں کہ میں ہیکاں ہوکاں تے کھچڑیاں نہیں نہ مینوں آندیاں ہی تے او بہت سارے انشاءاللہ. تے باقی میرا مقصد ہے میں آیا تواڈا یہ وقت قیمتی باقی سارا فضول سی. جڑا مولوی اعلان کر دیندا نا حضرات آپ دا وقت قیمتی ذرا شکریہ تواڈا جزاک اللہ تسی وقت آپ دا قیمتی سانو دیتا ہے او پاجو سارا فضول سی. قیمتی تسی بناواں گے تواڈا سب فضول. کسی نے حکے تے بہنا سی, کسی نے گپاں مارنیاں سی, کسی نے چگلیاں کرنیاں سی, کسی نے تاش کٹنی سی, کسی نے ٹی وی دے اگے بہنا سی. رب کعبہ دی قسم سارا فضول. مولوی غلط لان کردا بیکار لان. آ وقت تواڈا قیمتی تے ایک قیمتی بنا کے جانا انشاءاللہ. دعا سکھائی جا رہی مومنو تسی دعا کرنی ہے نا تو ربنا وسعت کل شیء رحمت و علما. یعنی کہ جب بھی آپ نے دعا کرنی ہے ربی یا ربی کہہ کے دعا کرنی ہے. سمجھ آ رہی؟ ایک مفسر نے کہا ہے کہ جب کوئی بندہ مجبور ہو, لاچار ہو, پریشانیوں میں گرا ہوا ہو, حالات کا ستایا ہوا ہو, لوگوں کا رلایا ہوا ہو اور رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا ربی, تو رب کی رحمت وجد میں آ جاتی ہے. اللہ, رب کی رحمت وجد میں آتی ہے اور اپنے دامن کو پھیلاتی ہے اور اس بندے کو جو کہتا ہے یا ربی اس کی دعا کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے اور اللہ رب العزت اس بندے کو وہ عطا کرتا ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے رب سے. اللہ, جب بھی دعا کر, یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جتنے بھی انبیاء کی دعا مذکور ہے سب کی دعا ربانہ سے شروع ہوتی ہے. آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی, دنیا میں آئے, سورۃ الاعراف قرآن کی 7 نمبر کی سورت کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور ایک نقطہ بتاؤں, لاکھوں صفحات پڑھنے کے بعد بھی یہ نقطہ نہیں ملے گا. لاکھوں صفحات پڑھنے کے بعد زندگی کھپا ڈالو. ایک لفظ ہے ربنا, ایک لفظ ہے آمنا, ایک لفظ ہے استقامنا. لیکن ایک بات یاد رکھیے, ربنا کے بعد کبھی تو آمنا آیا ہے, کبھی ربنا کے بعد استقامنا آیا ہے. آؤ ذرا دلیل کے طور پر ایک ایک قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سورۃ العمران ہے, قرآن کی 3 نمبر کی سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 16 ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اب دیکھا ربنا اننا آمنا, ٹھیک ہے جی, ربنا کے بعد آمنا. اب دوسری جگہ چلتے ہیں, سورۃ الاحقاف ہے, قرآن کی 46 نمبر کی سورت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ربنا اللہ کے بعد کیا آیا؟ ثم استقاموا. یعنی کہ کبھی 3 لفظ ہو گئے نا, ایک کیا ہوگا ربنا, دوسرا آمنا, تیسرا استقامنا. جس کو یہ 3 لفظ سمجھ آ گئے نا اس کو ساری شریعت سمجھ آ گئی. جاؤ, جس کو صرف یہ 3 لفظ سمجھ آ گئے اس کو ساری شریعت سمجھ آ گئی. ربنا کا معنی یہ ہے ربنا رب کو پہچاننا, ربنا پہچاننا, آمنا ماننا, استقامنا ٹھان لینا, استقامت کا پہاڑ بن جانا. ربنا, رب کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ بتاؤں رب کی ڈیفینیشن تعریف کیا ہے؟ رب کی ڈیفینیشن کہ ایک چیز ہے, یہ بچہ پیدا ہوا ہے, اس کو رفتہ 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 حد کمال تک پہنچانے والی ذات جو ہے اس کو رب کہتے ہیں.
رب الشیء حالا فحالا الی حد التمام، ایک حال سے دوسرے حال میں لے جانے والی، ایک سٹیپ سے آگے بڑھنے والی، پھر اس سے آگے بڑھنے والی، پھر اس سے حتیٰ کہ اس کو کامل کرنے والی ذات جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب۔ بھائی ایک درخت ہے، بیج بویا، اس بیج نو تناور درخت کنے بنایا؟ وہ اللہ۔ اچھا جے ایک بچہ پہاڑ چوں نکلے آوے نا، پہاڑ چوں، تو پورا پاکستان دا جڑا سوشل میڈیا ہو بھی، الیکٹرک میڈیا ہو بھی، سارا کٹھا ہو جانا کیا جی جوبہ ہو گیا جی، پہاڑ چوں بچہ نکلے آ۔ یار یہ تھوڑا جوبہ ہے کہ اللہ 9 ماہ دے پیٹ چوں بچے نو زندہ بار کرتا ہے۔ اللہ، کبھی غور کیا اس پہ؟ میں بتاؤں، وہ ایسا بہترین کاریگر اور مصور ہے کہ 3 اندھیروں کے اندر بچے کی، بچہ ہے یا بچی ہے، اس کو تخلیق کرتا ہے، اس کی شکل بناتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا کاریگر ہے۔ یہاں لائٹیں بند کر دو، ایک بندے کو کوئی صرف ایک لائن لکھنی ہے اندھیرے میں، وہ لکھ نہیں سکتا ترتیب سے، آگے پیچھے تو کر دے کھلیاں، وہ الگ بات ہے، لفظ پہ تو لفظ چڑھ جائیں گے، لیکن ایک ترتیب سے ایک لائن میں نہیں لکھ سکتے۔ وہ کیسا بہترین کاریگر ہے، 3 اندھیروں میں انسان کی شکل بناتا ہے، ایک پیٹ کا اندھیرا، دوسرا رحم کا اندھیرا، تیسرا وہ چھلی کا اندھیرا جس میں وہ بچہ ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ساری چھلی پانی کی بھری ہوتی ہے۔ اللہ، اگر جنوری میں دسمبر میں بچہ پیدا ہو جائے، ماں 2 ماہ نہلاتی نہیں ہے۔ ماں نہلاتی نہیں ہے اس کو، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر سردی میں بچہ پیدا ہو گیا ہے، لیکن اس کو دیکھو جس نے رکھا ہی پانی میں، اس نے ایسا نہیں ہے کہ ناک کی جگہ کان اور کان کی جگہ ناک لگا دیا، وہ ایسا بہترین کاریگر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے ارد گرد چیزوں کو دیکھ کر کے اپنے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کائنات کی ایک ایک چیز ربوبیت کا مظہر پیش کرتی ہے۔ آپ نے رب کو پہچان لیا ہے، یہ رب پہلی سیڑھی ہے آمنا تک پہنچنے میں، ٹھیک ہے؟ پہچان کر کے آپ نے رب کو آمنا مان لیے، اب ٹھان لو، جم جاؤ اس پر۔ چلو مجھے پرچی آ گئی ہے، ویسے انہوں نے کہا جی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، تو پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالیٰ پاک گفتگو کریں گے۔ ابھی تو چلو آخر میں ایک بات کہہ کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں، پھر اس کو بیچ میں شروع کر لیں گے۔ یہ فرشتے پتہ کیا کہتے ہیں ربنا نہیں کوئی سب کوئی رولا نہیں، جزاک اللہ، الحمدللہ، اللہ پاک تھوڑی محبت نو تھوڑے ایمان قبول فرمائے۔ آخر میں ایک بات سن لیں، اصل میں یہ 3 آیات تھی، ابھی تو میں نے 3 کلمات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء، پہلے اللہ کی تعریف بیان کی ہے، اللہ کائنات کے ایک ایک ذرے کو تیری رحمت۔ کر سب کچھ نہیں ہویا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، کچھ نہیں ہویا، ہاں چپ ہو جاؤ، کر سب کچھ نہیں ہویا، جزاک اللہ۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، فرمایا کیا فرمایا کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت کی جو وسعت ہے ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ٹھیک ہے جی، حقیقت ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں ایک ذرے سے ایک لمحے کے لیے اللہ کی رحمت ہٹ جائے، اگلے ہی لمحے وہ ذرہ مردہ ہو جائے۔ یار باپ دے 4 تو 5 باری پت کوئی گل نہ ملنے تو نہ فرمان ہوئی جائے، تو باپ ایڈا لمبا اشتہار دے دینا میں اپنے بچے نو آگ کی تاک دا مطلب جائیداد چوں کٹ دیتا، بے دخل کر دیتا۔ وہ کیسا رہی یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، تینوں کریم اللہ تو کس چیز نے دور کر دیتا؟ جڑے ساڑھے گناہ میں ویک کے، رب کعبہ تی قسمیں میرا اللہ ایسا رحیمہ، ساڑھے گناہ ویک کے کدی انہیں سانو ساڑھے تھانچو جڑی پھڑن دی طاقتہ نے چھینی نہیں، ساڑھے گناہ ویک کے جو پاگل کرتے دماغ چو سوچن دی صلاحیت نا یہ کھچ لوے نا، کسی محلے دے بچیاں واسطے تماشا بن جائیے۔ پاگل بندہ جڑا ہوندہ تماشا ہوندہ، کوئی نو روڑے ماردہ، کوئی نو کی ماردہ، کوئی جکتاں کرتا،
تے اللہ دا احسان اچھا کی کیا ربنا وسعت کل شیء رحمت و علما دو لفظ استعمال ہوئے ایک رحمت ایک علم ٹھیک ہے جی ایک ڈاکیا ہے نا ڈاکیا کسی دی ڈاک آئی ہے تے جندے تک انہیں چیز پہنچانی ہے نا ہوندا انہوں مکمل علم ہونا چاہیے کہ وہ کیڑے گاؤں دا گاؤں چ پھر کیڑا محلہ محلے چ کیڑا مکان نمبر آ کس بھائی دا اندے والد دا نام کی ہے ٹھیک ہے پھر وہ چیز اندے تک پہنچنی ہے تے اللہ رب العزت نو علم ہے ہر انسان دا علم ہے کہ کنا گنہگار ہے کنا نیک ہے تو ان فرشتے کہنا کی چاہ رہے ربنا وسعت کل شیء رحمت و علما اللہ سانو اندے نہ بحث نہیں ہے اللہ سانو اندے نہ تو بحث ہے انہیں کنے گناہگار یہ تو تینوں علم ہے اللہ سانو اندے نہ بحث ہے ہی نہیں اے تو اللہ سی تیرے کے جھگڑا کار ہی نہیں رہے کہ کنے گنہگار ہو تو جاننا ہے تو علیم ہے اللہ سی تے چاہنے تو انہوں نے معاف کر دے اللہ تو یہ مومن بندے نو معاف کر دے بخش دے سانو ایک غرض نہیں ہے یہ بحث ہی نہیں ہے تیرے نال اللہ کے کنے گنہگار ہے اللہ سانو پتہ وہ تو علیم ہے اسی جاننے میرے اللہ تو علیم ہے تو ایک ایک نو جاننا اللہ سی تے چاہ رہے کہ تو انہوں نے بخش دے اللہ یہ تین آیتاں دی تفسیر رکھ دینا نا کہ لیکن بہرحال میرے کو 3 کتاباں 4 کتاباں میں الحمدللہ ویسے لکھیاں بھی 4 کتاباں لیکن میرے کو ایک کتاب آن دے چوں ایک اچھا مومن بنن لی اچھا انسان بنن لی اپنی شخصیت دوسروں کے لیے کیسے پسندیدہ بنائیں میں فارمولے ٹپس دیتے ہوئے توڑے چو 4 کتاباں لینا چاہتے انشاءاللہ ان دی صرف قیمت 500 روپیہ امپورٹنٹ 70 گرام کاغذ لگا الحمدللہ اچھی جلد تھا تے وہ خرید سکتا ہے اس کتاب میں 4 کتاباں صرف میرے کو وما علینا الا البلاغ المبین